السلام علیکم۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو رمضان المبارک اور رمضان کے علاوہ ہم بستری کے حوالے سے ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اس مسئلے سے واقف ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مسئلے کو نہیں جانتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے علاوہ ہم بستری کے مسائل سے نافقہیت کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی نقطہ نظر اور میڈیکل کے حوالے سے اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے خواتین و حضرات، اسلام ایک بہت بڑا سچا اور پاکیزہ دین ہے جس میں ہماری زندگی اور ہر پہلو پر تفصیلی وضاحت کی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت پاکیزہ اور خوبصورت رشتہ ہے، اور اس رشتے کو صحیح طریقے سے گزارنے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے اس موضوع پر بات کریں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بستری کا بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہے، اور ایک یہ مصنوعی عمل ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کے لیے رات کے پچھلے حصے کو پسند فرمایا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہے۔ اور اگر ہم رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں تو دن کے وقت روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ویسے بھی جائز نہیں ہے، اسی لیے رمضان المبارک میں بھی ہم بستری کے لیے بہترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں منع نہیں کیا گیا، لیکن پچھلا حصہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنے والے میاں بیوی بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے ناپاک رہتے ہیں، اور اگر رات کے پہلے حصے میں ہم بستری کرنے والے تو پوری رات ناپاکی کی حالت میں گزارنا پڑتی ہے۔ اور اگر طبی ماہرین کے نقطۂ نظر سے اس موضوع پہ بات کریں تو ابھی یہی بات صاف واضح ہوتی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد جب تک کھانا پورا طرح سے ہضم نہ ہو سکے اس وقت تک ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔